کہ بلوچستان ایک قبائلی علاقہ ہے، یہاں پر پٹھان اور بلوچوں میں دشمنی ہوتی رہتی ہے۔ قلعہ علیزئی میں ایک واقعہ پیش ہوا عصر کے ٹائم، جس میں میرا بھائی بلال احمد اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اس میں مسلح افراد نے قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ واقعہ جب ہوا تو ان لوگوں نے مخالفین نے فائدہ اٹھا کر جھوٹا ایف آئی آر ہمارے خلاف درج کیا، جس رات کے 2 بجے ہمارے مخالفین کے لوگ اور 25 مسلح افراد نے ہمارے گھر کے علیزئی گیٹ کے مین گیٹ کو توڑ کر 3 گاڑیاں جو کالی شیشوں میں اندر تک آئے۔ آئی جی پولیس ہے، آئی جی ایف سی ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے اور چیف جسٹس بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان، پشتون قوم کے جتنے بھی نواب، ملک اور معززین لوگ ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے اس معاملے میں پرسنل انٹرسٹ لے کے ہمارے مسئلے کو سنا جائے۔ تمام صحافی حضرات، میں ڈاکٹر رائلہ سمیع اللہ، میں ڈاکٹر صدیق اللہ، پروفیسر ڈاکٹر صدیق اللہ ترین کی بھتیجی ہوں، قوم ترین۔ میرا تعلق قلعہ علیزئی ڈسٹرکٹ پشین سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان ایک قبائلی علاقہ ہے، یہاں پر پٹھان اور بلوچوں میں دشمنی ہوتی رہتی ہے۔ 29 دسمبر 2024 کو میرا علاقے قلعہ علیزئی میں ایک واقعہ پیش ہوا عصر کے ٹائم، جس میں میرا بھائی بلال احمد اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اس میں مسلح افراد نے قاتلانہ حملہ کیا۔ جن لوگوں نے حملہ کیا وہ ہمارے مخالفین ہیں، ان کے ساتھ 1.5 سال سے ہمارے کیس عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ ان سب کی کاپیز، عدالت کے سارے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم میڈیا والوں کو سب کو ادارے جو بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے لے سکتے ہیں۔ یہ واقعہ جب ہوا اس دوران میرا والد انجینئر سمیع اللہ ترین اور میرا بھائی خلیل جبران اس ٹائم کوئٹہ میں موجود تھے۔ وہ لوگ اس واقعے کے دوران وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تمام سی ڈی آر رپورٹ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم سارے الیکٹرانک میڈیا کو دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کے یہ سارا واقعہ عبدالرؤف سیگی جو ترین قومی سربراہ ہے، اس کے کہنے پر پہلے دن سے یہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا کیس جو عدالتوں میں چل رہا ہے، اس کے ناجائز سفارشات کی وجہ سے یہ مسئلہ قتل تک پہنچ گیا۔ یہ واقعہ جب ہوا تو ان لوگوں نے مخالفین نے فائدہ اٹھا کر جھوٹا ایف آئی آر ہمارے خلاف درج کیا، جس میں میرا والد عجیز سمیع اللہ کو اور خلیل جبران کو ناحق اس میں پھنسایا گیا ایف آئی آر میں۔ حاجی عبدالرؤف ترین نے جا کر جو ترین سربراہ ہے قبائل کا، وہاں پہ جا کر جنازے میں قبرستان میں میرے بھائی اور میرے والد کے خلاف سخت بیان کیا۔ اس میں اس نے یہ کہا کہ میں جن پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ان کے خلاف جو شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے خاندان کے ہمارے عزیز ہیں، میں ان کے لیے بہت شدید افسوس ہے مجھے۔ لیکن اس نے ان لوگوں کو بجائے یہ تسلی دینے کی کہ اللہ آپ کو صبر دے، یہ ایک واقعہ ہوا ہے، یہ اللہ کو منظور تھا شاید، لیکن انہوں نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ نے جس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے میں ان کو اصلیہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں آپ کا بدل لینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اس میں اس نے بولا کہ جن کے خلاف ایف آئی آر میں نے آپ لوگوں نے کاٹی ہے ان کے عورتوں اور بچوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور ان کے گھروں اور جائیداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جبکہ اس کے مسئلہ اس کے برعکس ہوا۔ 4 جنوری اور 5 جنوری کے درمیانی شب رات کے 2 بجے ہمارے مخالفین کے لوگ اور 25 مسلح افراد نے ہمارے گھر کے علیزئی گیٹ کے مین گیٹ کو توڑ کر 3 گاڑیاں جو کالی شیشوں میں اندر تک آئے۔ میری والدہ گھر میں موجود تھی، میرا چھوٹا بھائی اور میری چھوٹی بہن گھر میں موجود تھے، ان کو یرغمال بنایا اور ہمارے گھر کی قیمتی صندوق جس میں سونے اور نقدی رقم اور ہمارے قیمتی کارپیٹ اور ڈیپ فریزرز، ٹرانسفارمر اور سولر پلیٹس جن سے ہمارے پورا ایک ٹیوب ویل چل رہا تھا، سارے اٹھا کر لے کر گئے اور ان لوگوں کو صبح ہوتے ہی گھر سے نکالا گیا ہے اور ان لوگوں نے گھر میں شدید توڑ پھوڑ بھی کی ہے اور ان لوگوں کو گھر سے فائرنگ کر کے ان کو زد و خوف کر کے گھر سے باہر نکالا گیا۔ صبح ہوتے ہی جب ان لوگوں نے مجھ تک خود کو پہنچایا، ہم لوگ علیزئی تھانے میں گئے جہاں پر ایس ایچ او نصیب اللہ نے ہمارا اطلاعی رپورٹ لینے سے انکار
انکار کر دیا کہ مجھ پر اظہر سوخ لوگوں کا بہت پریشر ہے, میں آپ کا FIR نہیں لوں گا, جس کے نتیجے میں ہمیں پشین DC کے پاس جانا پڑا اور پشین DC نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کا FIR درج کیا جائے گا. ان کا DC پشین کا میں دل سے شکر گزار ہوں. یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے. اس کے باوجود عبدالرؤف ترین جو سگی کا ہے, یہ سربراہ ہمارے باغات پہ, ہمارے گھر پہ مسلح گاڑیوں کی پیرے لگوا رہا ہے اور وہاں پہ ہمارے جو بزگر ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ جائیداد. اور میرے گھر پہ تو ناجائز قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سارے ریکارڈز میرے پاس موجود ہے کہ میرے گھر میں جو توڑ پھوڑ ہوئی, میں سارے الیکٹرانک میڈیا کو یہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. میرے گھر میں توڑ پھوڑ جو چوری کیے گئے سارے ویڈیوز میرے پاس موجود ہے. آپ لوگوں میں سے ہر کسی کو اجازت ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے گھر کو واقعہ کو دیکھ لیں, جگہ کو. وہ اس کے باوجود ہمارے باغات پہ گاڑیوں کے پیرے چل رہے ہیں ابھی تک, اور مسلح افراد جو ہے ہمارے ایک بزگروں کو تو وہاں سے نکال دیا گیا گھروں کو, اور وہاں پر یہ لوگ اپنے ناجائز قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. IG پولیس ہے, IG FC ہے, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے, اور چیف جسٹس بلوچستان, کور کمانڈر بلوچستان, پشتون قوم کے جتنے بھی نواب, ملک اور معززین لوگ ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے اس معاملے میں پرسنل انٹرسٹ لے کے ہمارے مسئلے کو سنا جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے, کیونکہ ابھی تک ہمیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ہمیں در بدر کیا گیا. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں یہاں سے. میں بچوں اور ماں کو لے کر کہاں جاؤں؟ آپ لوگ مجھے بتائیں, اگر میرا گھر مجھ سے لیا گیا ہے, میرا جائیداد سب کچھ مجھ سے لیا گیا, ان کا کام جو ملزم ہے اس کو پکڑنا ہے. ملزم کا کام, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ تحقیق کرے کہ اصل واقعہ کیا ہے, ملزم کو پکڑے. عورتوں اور بچوں کا اور جائیداد کا اور چیزوں کا اس میں کیا قصور ہے جو یہ لوگ چیزوں کو نقصان پہنچا کر اس پہ ناجائز قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے, اور عورتوں اور بچوں کو زد و خوف اور جانی دھمکیاں دے کر وہاں سے نکالا جا رہا ہے. نہیں, میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا. نہیں, میں فی الحال صرف میں DC تک گئی. DC نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ آپ کا جب میرے گھر سے یہ ڈکیتی ہوئی, میرے گھر سے چیزیں چوری کیے گئے, شدید توڑ پھوڑ ہوئے, میرے ماں اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو نکالا گیا, DC نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ ہم جا کے تفتیش کریں گے, جس کے ویڈیوز بھی میں نے ان کو سینڈ کیے ہوئے کہ میرے گھر میں یہ سب ہوا ہے. انہوں نے لیکن ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. میرے اپنے والد کے کزنس ہیں, نہیں ابھی تک FIR درج نہیں ہوا ہے.